قاضی سردار علی عوان صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا قاضی عمار عوان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی عمار عوان صاحب۔ الحمد لله أرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون صدق الله العظيم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، تیغوں کے سائے میں پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور انتظامیہ جلسہ، آج کے اس اجتماع میں میری تقریر کا عنوان ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی خدمات۔ عنوان تو بہت طویل ہے لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابرین کا مختصر سا تعارف 2-4 منٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جماعت کو یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ کوئی جماعت وہ دفاع صحابہ کے محاذ پر کام کر رہی ہے، کوئی جماعت ہے وہ حدیث کے محاذ پر کام کر رہی ہے، کوئی جماعت ہے ان کا دعویٰ ہے وہ قرآن والے ہیں، کوئی جماعت ہے ان کا دعویٰ ہے وہ ختم نبوت والے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی جماعت کا تعارف پیش کرتا ہوں جس کے دامن میں اللہ نے وہ ہیرے رکھے ہیں، جس کے دامن میں اللہ نے وہ اکابرین رکھے ہیں۔ اگر تم قرآن کی بات کرتے ہو تو آؤ ہم مفسرین کی ایک پوری فہرست تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شیخ حسین علی البانی رحمہ اللہ سے لے کر شیخ امان اللہ تک، شیخ مفتی محمد جاجروی تک چلتے جائیے، آپ کو ہر اکابر کی ہر نسل میں سے آپ کو مفسر قرآن نظر آئے گا۔ اگر کوئی دور قرآن کی خدمت کرتے ہوئے جماعت نظر آئے گی تو وہ جماعت ہماری جماعت ہے۔ اگر آپ نے حدیث کے محاذ پر آنا ہے، آؤ میں آپ کو دیوبند کے فرزند شمس المحدثین حضرت علامہ قاضی شمس الدین کے در پر لے چلوں، بتاؤں تمہیں محدث کیا ہوتا ہے۔ آؤ اگر تم تصوف کی بات کرتے ہو تو وہ کون تھے جن سے اکابرین علماء دیوبند بیعت ہوا کرتے تھے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس ہستی کو سید عنایت اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ آؤ اگر تم تفسیر کے بعد ختم نبوت کے عنوان کی بات کرتے ہو تو وہ کون تھے جنہوں نے پنڈی میں اپنا مرکز ختم نبوت کی میزبانی کے لیے وقف کیا؟ وہ کون تھے جو 3 دن تک میزبان ختم نبوت بنے؟ آؤ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ پنڈی کا گماشتہ اسلام آباد کا کہتا ہے کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ آؤ آغا شورش کاشمیری کی چٹان کتاب رسالہ اٹھاؤ، اس میں لکھتا ہے کہ میں تمہیں میزبان ختم
ختم نبوت کا اگر تعارف کرواؤں تو میزبان ختم نبوت کو دنیا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے نام سے جانتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ختم نبوت پر قربانی نہیں، وہ کون تھے جنہوں نے ختم نبوت کے محاذ پر پہرے دیے؟ وہ کون تھے؟ اسلام آباد فیصل مسجد روڈ کی مسجد گواہ ہے۔ وہ کس کا جلسہ تھا کہ جس کے اندر ہمارے دلائل سنتے ہوئے قادیانیوں کا بڑا ہارٹ اٹیک سے واصل جہنم ہوا؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کا جلسہ تھا۔ ہر محاذ پر ہمارے اکابرین آپ کو کھڑے ملیں گے، اور میں آخر میں اپنے کارکنوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، سر اٹھا کے جیو۔ ہر محاذ پر ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، اور یاد رکھو اگر غلام اللہ خان رحمہ اللہ کو آپ شیخ القرآن کہتے ہیں تو آج سے اکابرین سے یہ درخواست ہے، ایک اور لقب کا اضافہ کیا جائے۔ وہ لقب یہ ہو، آئندہ کے بعد میزبان ختم نبوت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا نام لیا جائے۔ ختم نبوت کی بات آئے، ہماری جماعت کھڑی ہے۔ دفاع صحابہ کی بات آئے، پورا تعلیم القرآن شہید کروایا، مفتی امان اللہ شہید کا جنازہ اٹھایا، ہم نے قربانیاں پیش کی۔ انتہائی قلیل وقت تھا، اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے چند تعارف پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق۔